اب میں اپنے مہمان خصوصی محترم و مکرم جناب سلیم اللہ اردو صاحب ڈپٹی کمشنر کننگی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، دارالعلوم محمدیہ اور میرے پیارے طالب علم اور حضرات، السلام علیکم۔ آج میں بہت شکر گزار ہوں دارالعلوم محمدیہ کے ایڈمنسٹریشن کا، جنہوں نے اس عظیم موقع پہ مجھے آپ سے ملاقات کرنے کا شرف بخشا اور آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ جو اصل کام ہے ہم مسلمانوں کا، جو اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، وہ مقصد علماء کرام حضرات اپنی خدمات سے سر انجام دے رہے ہیں اور آپ طلبہ حضرات جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، چلتا رہے گا۔ آپ نے جو علم ادھر سے حاصل کیا ہے وہ علم آپ مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف طلبہ اور طالبات کو دیں گے تو آپ کا بھی صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا، جس کا ثواب تا قیامت تک انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کے استاد جو علماء کرام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی باعث شرف اور باعث کامیابی ہوگا انشاءاللہ۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت جید علماء حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج کے سامنے، وہ بھی مجھ سے کئی زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے بڑی خوش نصیبی سے نوازا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے علم سے واقف ہیں۔ کاش ہمارا بچہ ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا، عالم اسلام پورے کا بچہ جو ہے وہ اس علم سے مستفید ہو تو کیا بات ہو جائے گی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو قرآن کریم سنیں تو اس کے ہر لفظ کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، پر یہ خوش نصیبی الحمدللہ آپ لوگوں کو حاصل ہے، ہم اس خوش نصیبی سے ابھی تک محروم ہیں۔ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے کہ جو قرآن آپ اور ہم لوگوں کے سامنے سنا جائے، جو ہماری سماعتوں تک آئے تو ہمیں اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علم ایسی چیز ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مبارک ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے چائنا تک چلے جائیں۔ میرے خیال میں اگر میں غلط ہوں تو سر مجھے درست کر لیجئے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جگہ تک آپ چلے جائیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی ہمیں علم حاصل کرنے کی تائید فرمائی تھی اور تاکید فرمایا تھا۔ ابھی علماء حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کچھ زمانے میں انہوں نے شاید اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ فارسی زبان جو تھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ فارسی زبان جس کو آتی ہے وہ ادھر برِ صغیر میں ایک کامیاب زندگی گزار سکے گا۔ فارسی زبان کی کامیابی کا سبب یہ نہیں تھا کہ ہمارے قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ عربک ہے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ عربی ہے الحمدللہ، پر فارسی تمام جو علوم تھے دنیا کے مختلف اقسام کے علوم، ان کا ترجمہ فارسی میں تھا۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے فارسی گھوڑا چاڑسی، جو فارسی پہ ہوگا۔ ابھی جیسے وقت کی ضرورت، بڑی گاڑیاں، کمپیوٹر یہ ہے، اس وقت جو ہے گھوڑا ہماری ایک عالی شان سواری الحمدللہ ہماری سنت بھی ہے اور بڑی عالی شان سواری بھی سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے کہتے تھے کہ جس کو فارسی آئے گی وہ کامیاب ہوگا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام جو ہمارے طلباء حضرات ادھر سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے علم سے اور حدیث کے علم سے، ظاہر ہے ادھر جتنا عرصہ آپ رہے ہوں گے تو آپ نے علم ہی پرایا ہوگا،
کیونکہ وہ جیسے بڑے کہتے ہیں نا کہ جس خوشبو کی دکان پہ آپ جائیں گے، عطر کی دکان پہ آپ جائیں گے تو ادھر سے خوشبو ہی لے کے آئیں گے. اگر آپ کسی کوئلے کی کان میں جائیں گے تو آپ کے کپڑے بھی خراب ہوں گے، آپ کا جسم پہ بھی وہ ادھر کا ماحول جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو الحمدللہ آپ نے جہاں پہ آنکھ کھولی ہے، جہاں پہ وقت گزارا ہے، خدا کی قسم ہے اس سے اچھا ماحول اور کوئی آپ کو نہیں مل سکتا. آپ کو پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. یہ دعا کیا کریں کہ ہر ایک پہ یہ کرم ہو. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. مختلف اپلیکیشنز ہماری جو ہیں وہ عربک میں بھی آ گئے ہیں اور جو ہے اردو میں بھی آ گئے ہیں. آپ کمپیوٹر کی طرف بھی مائل ہوں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیپ ٹاپس بھی یوز کر رہے ہیں، مختلف چیزیں بھی، کیونکہ ہمیں بحیثیت مسلمان دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہم جب اچھے مسلمان ہوں گے سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے. اس کے بعد جیسے دنیا چلتی ہے، اگر ہم دنیا کے حساب سے علوم حاصل کریں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے. جیسے ہمارے عباسی دور کے آپ مسلمانوں کا زمانہ دیکھیں، لوگ ہمارے پاس سیکھنے آتے تھے. لوگ جو عباسی خلافت تھی، میرے خیال میں ہسٹری بھی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں مختلف دنیا کے جو اقوام تھی وہ پڑھنے کے لیے ان مدارس میں آتی تھی اور ادھر سے فارغ التحصیل ہو کے وہ سائنسدان بھی بنتے تھے، ماہر طب بھی بنتے تھے، ماہر فلکیات بھی بنتے تھے اور مختلف علوم بھی حاصل کرتے تھے. تو آج کل کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ اس کے طرف بھی ضرور جائیں اور ان چیزوں کو سیکھیں. مجھے آپ کی یہ اچھے ماحول میں رہنے کی ایک بات یاد آ رہی ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں. ہم جب ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی بنتے ہیں یا مختلف آفیسر بنتے ہیں تو ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے جس کو ہم CSS کہتے ہیں. وہ پاکستان میں امتحان ہوتا ہے، پورے پاکستان کے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. اس میں 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس میں عربک بھی ہوتا ہے، فارسی بھی ہوتا ہے، انگریزی بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، بین الاقوامی افیئرس، مختلف قسم کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم سلیکٹ کر کے آتے ہیں. ہمارا اسلامیات کا پیپر تھا 2005 یا 4 میں اٹیمپٹ کر رہا تھا. جو سوال آئے وہ سارے آؤٹ آف سلیبس سے. پورا جو سلیبس ہم نے کتابیں ہر سبجیکٹ پہ 4-5 کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ پورے کا پورا اسلامیات کا پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا. اب سارے دوست جو ہم بیٹھے تھے، جیسے امتحان دیتے ہیں نا تو کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ سوال نہیں آ رہا، مجھے یہ نہیں آ رہا. تو کسی بھی ہمارے دوست کو ایک سوال بھی نہیں آ رہا تھا اس پیپر میں سے. تو میرا ذہن اس وقت کام کر گیا. میں نے کہا کہ یار آج تک میں نے کن کن عالم حضرات سے سیکھا ہے اور مدرسوں میں میرا کیسے وقت گزرا ہے. تو میں نے اپنی آنسر کاپی کا آخری پیج کھولا اور آخری پیج پہ وہ ایک میں نے لسٹ بنائی کہ ادھر سے میں نے یہ سیکھا، ادھر سے میں نے یہ سیکھا، ادھر سے اس استاد سے میں نے یہ سیکھا، اس طالب علم سے میں نے یہ سیکھا. اس میں میرا آدھا گھنٹہ لگ گیا. یقین کریں اس کو آپشن نہیں تھا، کوئی پیپر ہو نہیں رہا تھا، کچھ آ نہیں رہا تھا. تو ہم کیا کریں؟ میں نے پیپر کو نہیں چھوڑا، میں نے کہا اس کو کرنا ہے اینی ہاؤ. تو عالموں سے، دوستوں سے میں نے کیا سیکھا اس پہ میں نے لکھا. یقین کریں اس وقت سندھ میں اسلامیات میں سب سے زیادہ نمبر تھے میرے، 72 نمبرز تھے آؤٹ آف 100. تو یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. آپ کی اگر صحبت اچھی ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ علم بھی اچھا ہوگا، آپ کی پرورش بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کل جو ہے گورنمنٹ نے نوکریوں کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. ویسے تو وہ اس کی جو ڈیٹس ہیں گزر چکی ہیں. سر آپ کے مدارس سے جو دوست فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اگر وہ اپلائی کرنا چاہیں تو مجھ سے جو ہو سکے میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، جن کی عمر پوری ہے، کورنگی کے رہائشی ہیں، ان کو کوئی ڈومیسائل PRC بنانے میں ایشو ہے تو یہ امان اللہ میرے PS کھڑے ہیں، ان سے کوارڈینیٹ کریں. میں انشاءاللہ ایک دن میں آپ کے ڈومیسائلس بھی بنوا لوں گا. آپ اس امتحان میں بیٹھیں اور آپ کو پورا موقع دیا جائے گا جیسے کسی کورنگی کے اور بندے کو دیا جائے گا. میری بلکہ یہ دلی خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں میں سے ہم لوگ سلیکٹ کریں، پھر وہ اپنے مسجدوں میں بھی رکھیں،
مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف جگہوں پہ بھی رکھیں تاکہ آپ ہمارے کام کر سکیں اور آپ دین کا کام کر سکیں۔ میں انتہائی معذرت سے آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اور یہ میں شاید آپ لوگوں کے لیے کچھ کر نہ سکوں۔ سر جو بھی اسٹوڈنٹ ادھر سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے 50,000 روپے دوں گا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا کیسے وہ کرتے ہیں، اس پہ امان آپ سے کوارڈینیٹ کرے گا اور وہ آپ سے انشاءاللہ میرے لیے صرف یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے میرا یہ جو ہے چھوٹا سا نذرانہ قبول فرمائے اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر نصیب کرے اور صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم، تعلیم اور اپنے معاشرے کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں اس کے لیے اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے، توفیق بھی دے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائے تاکہ ہم اچھے مسلمان بننے کی کم از کم کوشش کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اور کچھ نہ ہو، یہ نیت ہی ہمیں کہیں آگے لے جائے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔